السلام علیکم، پی ٹی وی نیوز لاہور اسٹوڈیو سے خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام در حقیقت اور میں ہوں آپ کا میزبان توصیف احمد خان۔ آج ہمارے پاس کافی سارے موضوعات ہیں۔ پہلا موضوع تو یہ ہے کہ امریکی صدر جو ہیں جو بائیڈن، ان کا پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے نام ایک خط آیا ہے۔ بڑے طویل عرصے کے بعد امریکی صدر نے پاکستانی وزیر اعظم کو یہ خط لکھا ہے۔ اس کے بعد آج پاکستان کے وزیر اعظم نے اپنی کابینہ کی اجلاس کی صدارت کی اور اس میں کچھ اہم فیصلے کیے۔ پھر کل بھی ایک اجلاس ہوا، اس میں چاروں وزرائے اعلیٰ اور آرمی چیف نے شرکت کی، آئی جیز نے شرکت کی۔ کل کے اجلاس میں بھی بڑے اہم فیصلے کیے گئے۔ یہ تمام اہم فیصلوں کے دن ہیں، کل بھی اور آج بھی ان پر بات چیت ہوگی۔ دوسرا، کل پنجاب حکومت نے، بلکہ کل نہیں ایک دن پہلے، ایک زرعی بڑے انقلابی زرعی پیکج کا اعلان کیا ہے۔ طلبہ کے لیے موٹر سائیکل اسکیم کا ایک بڑا انقلابی اقدام لیا تھا جناب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے، اور اب یہ جو ہے زرعی پیکج جو ہے بڑا انقلابی جو لیا ہے، اس پر بات چیت کریں گے۔ تیسرا، ہم نے کل ایک تحقیقاتی رپورٹ بھارت میں ہونے والے الیکشنز کے حوالے سے کی تھی کہ میڈیا کے ساتھ کیا ہوا، میڈیا کیسے فتح کیا گیا، اور آخری ان بائس چینل بھی جو ہے وہ بی جے پی نے کیسے فتح کیا اڈانی گروپ کے ذریعے۔ تو اس تحقیقاتی رپورٹ کا ایک اگلی قسط ہے وہ یہ ہے کہ اپنے سامنے آنے والے سیاستدان جو کہ ان کی جگہ لے سکتے ہیں، ان کو چیلنج کر سکتے ہیں کانگریس کے علاوہ بھی، ان کو کیسے نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اور پھر ایک بہت بڑا سکینڈل انڈیا کی تاریخ کا سامنے آیا ہے، جس میں ایک الیکٹورل بانڈ بنایا گیا تھا، 2017 میں یہ جاری کیا گیا تھا۔ سپریم کورٹ، بھارتی سپریم کورٹ نے اس کے خلاف فیصلہ دے دیا اور اس کا تمام ریکارڈ منظر عام پر آ گیا ہے۔ اور اس منظر عام آنے میں جو کچھ سامنے آیا ہے، جو کچھ کچا چھٹا کھلا ہے، اور کس طرح مختلف جو کمپنیز ہیں، بڑی بڑی کمپنیز، وہ رشوتیں دیتی رہیں، بھتہ دیتی رہیں، تو اس حوالے سے بات چیت ہوگی۔ ان تمام موضوعات پر بات چیت کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ دنیا نیوز کے گروپ ایگزیکٹو ایڈیٹر جناب سلمان غنی صاحب موجود ہیں۔ بہت شکریہ سلمان صاحب، ویلکم ٹو دا شو۔ وزیر اعظم تو اوپر تلے اجلاس بھی کر رہے ہیں اور خط بھی آ رہے ہیں۔ خط سے شروع کر لیں، یہاں سے مرتی شروع کر لیں۔ کیسا دیکھ رہے ہیں اس خط کو؟ امریکہ کی طرف سے آنا، کافی عرصے بعد کسی پاکستانی وزیر اعظم کو خط پہنچا ہے یہ محبت نامہ مل کے۔ آپ نے پرائم منسٹرز کے مختلف اجلاسوں کا ذکر کیا ہے، بڑے فیصلوں کا ذکر کیا ہے، تو کسی بھی حکومت کو ٹیک آف کرنے میں پہلے 100 دن بڑے امپورٹنٹ ہیں، اور شہباز شریف صاحب مختلف شعبہ جات کے حوالے سے خود اجلاسوں کی صدارت کر رہے ہیں۔ دیکھیں، اس وقت بڑا چیلنج تو توصیف صاحب معاشی چیلنج ہے، اور معاشی بحالی اور ترقی کے عمل کے حوالے سے کچھ بنیادی فیصلے ہونے جا رہے ہیں۔ جہاں تک آپ نے پریزیڈنٹ بائیڈن کے بیان کا ذکر کیا ہے، اس سے پہلے روایت یہ رہی ہے کہ جب بھی کوئی حکومت برس اقتدار آتی ہے تو ایک تحسین پہ مبنی ایک میسج آتا ہے، اور یہ میسج پہلے آ چکا تھا۔ سیکرٹری آف اسٹیٹ بھی شہباز شریف صاحب کو مبارکباد دے چکے تھے، پاکستان میں امریکی سفیر بھی پرائم منسٹر سے ملاقات کر چکے تھے۔ یہ جو بائیڈن صاحب کا مکتوب ہے یہ بڑا غیر معمولی ہے، اور اس کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اس وقت جب پاکستان نے تو سرموری کا شکار ہو گئے تھے نا جی، وہ ایک دیکھیں سر، ہمارے معاملے میں جو امریکہ کے ساتھ تعلقات، اگر آپ سیاسی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو اس میں اتار چڑھاؤ آتا رہا ہے۔ ایک وقت میں پاکستان امریکہ کی کمزوری تھا، جب دہشت گردی کی جنگ میں آپ کو فرنٹ لائن کنٹری بنایا، اور پاکستان نے دہشت گردی کی امریکی جنگ میں دہشت گردی کے جن کو قابو کر کے دکھایا، امریکہ سے بہتر کر کے دکھایا۔ اور ہوا کیا کہ کام ہم نے کیا، اور پھر ہم نے امریکہ کے انخلاء میں بھی سہولت کار کا رول ادا کیا، امریکہ کو وہاں سے نکلنے میں بھی مدد دی، پھر طالبان انتظامیہ کو وہاں پر لانے میں بھی پاکستان نے ایک بڑا رول ادا کیا، دوحہ معاہدہ ہوا۔ انہیں پاکستان کی امپورٹنس کا پتہ ہے، اور جنوبی ایشیا کی سیاست پہ آپ اگر نظر دوڑائیں تو یہ افغان ایشو کی وجہ سے جو امریکہ کی گرپ تھی وہ ڈھیلی پڑ گئی کہ یہاں پر، اور اس میں بھی میں توصیف صاحب ایک بات میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ ہم لوگ کمپلیکس کا شکار رہتے ہیں۔ یہ جو افغان مسئلے کا حل تھا، اس میں پاکستان کا بڑا بنیادی رول تھا، اور کسی اور کا رول بنتا نہیں تھا۔ پاکستان نے ایک سٹانس لیا تھا، بڑا امپورٹنٹ ہے، کہ پاکستان نے کہا تھا کہ اس خطے کے فیصلے اس خطے میں ہونے چاہیے، اور یہی وجہ ہے کہ چین، روس، ایران، ترکی، یہ سب پاکستان کے اس سٹانس پہ ساتھ ملے۔ یہ تو ہمارے لیے المیہ ہے
کہ مرے تھے جن کے لیے وہ رہے وضو کرتے کہ وہاں پر طالبان انتظامیہ جو بس اقتدار آئی تھی ہم بڑے خوش تھے کہ جی ہماری ہمسائیگی میں ایک پاکستان دوست گورنمنٹ بنے گی. لیکن آپ کا جو آپ نے کویسچن کے صدر بائیڈن کا جو مکتوب ہے دیکھیں یہ ایک غیر معمولی صورتحال کے اندر ایک بڑا پازیٹیو میسج ہے. اور یہ کیوں ہے؟ ہماری حکومت نے جو الیکٹڈ گورنمنٹ ہے اس نے کوئی بڑے فیصلے کرنے ہیں اور پاکستان کا آج کا جو پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ ہیں یہ ایک حوالے سے یکسوں ہیں. میں آپ کو اس کی نشاندہی کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ سی پیک پہ یہ معاہدہ جب آصف زرداری صاحب ماضی میں صدر تھے اس وقت ہوا. سی پیک کی طرف پیش رفت جو ہے نواز شریف صاحب کے دور میں ہوئی اور آج کا پرائم منسٹر اس حوالے سے بڑے جذباتی ہیں چین سے تعلقات کے حوالے سے اور خاص طور پر سی پیک کے حوالے سے. اور سی پیک کی امپورٹنس کیا ہے؟ دیکھیں آپ نے جب انڈین ایٹمی دھماکوں کے جواب میں ایٹمی دھماکے کیے اور آپ کو ایٹمی دھماکوں سے روکنے کے لیے اس وقت کے آپ یاد کریں امریکی پریزیڈنٹ نے کلنٹن نے پاکستانی پرائم منسٹر پہ اثر انداز ہونے کے لیے بہت کچھ کیا. $5 ارب کی پیشکش بھی کی اور اس وقت کے پرائم منسٹر نواز شریف نے تمام تر بین الاقوامی پریشر رد کرتے ہوئے قومی مفاد میں ایک بڑا فیصلہ کیا ہے. تو توصیف صاحب مجھے وہ سارے لمحات یاد ہیں کہ کہا جا رہا تھا کہ اگر پاکستان یہ دھماکے کرے گا تو نواز شریف صاحب اقتدار میں نہیں رہیں گے. اس پولیٹیکل لیڈرشپ کا بہت بڑا کریڈٹ ہے. دیکھیں جب آپ ایٹم کی بند کرتے ہیں تو ذوالفقار علی بھٹو نے اس کی بنیاد رکھی تھی, پھر اس میں غلام اسحاق کا جنرل ضیاء الحق کا سب کا رول تھا, لیکن اصل کریڈٹ تو تاریخ میں اس شخص کو دیا جائے گا جس نے اس وقت جرت کی اور انڈیا کے 5 دھماکوں کے جواب میں 6 دھماکے کر کے پاکستان کو دفاعی اعتبار سے خود انحصاری کی منزل پہ پہنچا دیا. آج ان کی جرت نہیں ہے کہ وہ پاکستان پر میلی آنکھ ڈال سکیں. اور آپ کو یاد ہوگا 3-4 سال پہلے انہوں نے ایک شرارت کی تھی بالا کوٹ پہ, پھر وہاں پر پاکستان کی ایئر فورس نے 24 گھنٹے کے اندر انہیں ایسا جواب دیا تھا جو انہیں یاد رہے گا کہ انہیں پتہ ہے کہ دوبارہ ایسے نہیں کرنا. لیکن آج کا بڑا چیلنج یہ ہے کہ آپ جب تک معاشی حوالے سے خود انحصاری کی منزل پہ نہیں پہنچیں گے اس وقت تک پاکستان کے کرائسس ختم نہیں ہوں گے اور دنیا کے اندر پاکستان کا ایک جو باوقار مقام ہے وہ نہیں بن سکے گا. اسی حوالے سے اجلاس ہو رہا ہے. لیکن میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کی وقت کا پتہ ہے تو امریکہ کو پتہ ہے, اس لیے کہ پاکستان کا اور امریکہ کا ماضی میں ایک تعلق رہا دہشت گردی کی جنگ میں پاکستان کا ایک بنیادی کردار تھا. پاکستان نے ڈیلیور کر کے دکھایا. اگر آپ امریکہ اور اس کے اتحادیوں یاد کریں, آپ تو تاریخ کے طالب علم ہیں, کہ وہاں پر پتھر چاٹ کے انہیں واپس جانا پڑا اور پاکستان کا رول تھا. اب وہ ایسولیشن کا شکار تھا اور اس نے اپنا وزن جو ہے دہشت گردی کی جنگ کے بعد جنگ ہم نے لڑی, وزن اس نے انڈیا کے ساتھ ڈالا. اور اب انڈیا سے اس لیے خطرہ نہیں ہے کہ جب آپ سی پیک پر اس کی سپیرٹ کے مطابق عمل درآمد کریں گے تو پاکستان چھوٹا ملک ہونے کے باوجود اس کی علاقائی اہمیت اور حیثیت بڑھے گی, لہٰذا وہ پاکستان سے تعلقات کار کی بحالی چاہتا ہے. لیکن میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ایک مکتوب تو بڑا امپورٹنٹ ہے. ایک ہفتے پہلے ایک امریکی سپوکس پرسن نے پاک ایران گیس پائپ لائن کے حوالے سے بھی بات کی تھی کہ اس پر ہمارے تحفظات ہیں. دیکھیں فیصلے پاکستان نے کرنے اپنے مفاد میں کرنے ہیں, تو پاکستان کو یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑیں گی. میں سمجھتا ہوں کہ ہم جب معاشی حوالے سے مضبوط ہوں گے تو پاکستان پر کوئی پریشر کارگر نہیں ہوگا اور اس علاقائی سیاست میں ہم چین کو چھوڑ نہیں سکتے. چین وہ ہے, ابھی میں چند ماہ پہلے کی بات ہے, نئے سیکرٹری آف اسٹیٹ جب اسلام آباد آئے تھے, جب IMF کا اور دیگر مالیاتی اداروں کا آپ پہ پریشر تھا, وہ کون تھا جس نے اسلام آباد میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ پاکستان کو ڈوبنے نہیں دیں گے, پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. اور آپ کو بجٹ کا چیلنج درپیش تھا, پاکستان نے بجٹ بھی آیا اور کوئی پاکستان کو دیوالیہ نہیں کر سکا, بھی نہیں دیا گیا چین آپ کے ساتھ. لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ جی آپ چین کی دوستی اور اس کے بعد آپ امریکہ کو نظر انداز کریں گے. امریکہ ایک سپر پاور ہے. اور اب آ جائے اس کا تھوڑا سا میں سیاسی پہلو بھی آپ کو بتاتا چلوں. ایک پرسیپشن ہے کہ امریکہ کے اندر ٹرمپ صاحب آ سکتے ہیں. دیکھیں ممکنات ہیں جو صورتحال وہاں بنی ہوئی ہے, اور ٹرمپ کا پاکستانی سیاست کے حوالے سے بھی آپ کو رول پتہ ہے کہ وہ اپنا وزن کہاں ڈالنے کی کوشش کرے گا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر میرے سے پوچھا جائے بطور جرنلسٹک رائے تو صدر بائیڈن اور پاکستان کی جو الیکٹڈ لیڈرشپ کے درمیان بہت سارے معاملات آپس میں قدرتی ہیں. تو لہٰذا اس چیز کو اگر امریکہ نے پاکستان کی طرف ہاتھ بڑھایا ہے تو اس ہاتھ بڑھانے کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور امریکہ کو دیکھیں ہمیں اب ایڈ نہیں چاہیے, ٹریڈ کریں ہمارے ساتھ, یہ ہمارا ڈیسیژن ہے. بات ہے کہ اس
फरेब ज़िंदगी है, सहारों की ज़िंदगी, कब तक हम इन कर्ज़ों की वजह से अपनी मईशत को भी पामाल करेंगे, हमारा कौमी ख़जाना भी डिस्टर्ब होता है और पाकिस्तान के लोगों पे इसके मुज़र असरात होते हैं। बड़े फैसले करने चाहिए। बड़े फैसलों के लिए एक चीज़ ज़रूरी है तौसीफ साहब, वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम होना चाहिए। जब तक पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा, हम बड़े फैसलों की पोजीशन में नहीं होंगे। और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने अपने इलेक्शन के रोज़, जिस दिन वो प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुए, एक बात की थी, बड़ी इंपॉर्टेंट थी। मैं समझता हूँ कि एक बात तो उन्होंने पाकिस्तान के अंदर के लिए की थी कि हम कौमी मुफाहमत चाहते हैं, हम सुलह का हाथ बढ़ाते हैं। दूसरी बात उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट की थी, उन्होंने कहा था कि हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेंगे। हालांकि मेरे ख्याल में उस वक्त मेरी अपनी बतौर जर्नलिस्ट एक रिजर्वेशन थी कि हम तो इस इलाकाई सूरत हाल में चीन के साथ खड़े हैं। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने अपने ऑप्शन खुले रखे हैं। देखिए, हमने देखना है कि पाकिस्तान के मुफाद में क्या है। अगर अमेरिका साफ नीयत के साथ पाकिस्तान की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है, उसे उसका खैर मकदम करना चाहिए, लेकिन कर्जों की सूरत में नहीं। इसलिए कि अमेरिका की दोस्ती जो है, आप अगर सियासी तारीख उठा के देखें तो हमारे साथ उसकी दोस्ती बेवफाई की दोस्ती है। फैसला हो गया है कि अभी जितनी भी दोस्ती हो, अब ट्रेड की दोस्ती होगी। मैंने इसलिए कहा ना कि एक हफ्ते पहले तो आप कह रहे हैं कि आप पाक ईरान पाइपलाइन पे उनकी रिजर्वेशन है, तो फिर मैं भी ये कहूंगा कि मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। अच्छा, तो आप बड़े फैसलों का जिक्र कर रहे, तो ऊपर नीचे बड़े बड़े फैसले हो रहे हैं। कल भी इजलास था, आज जो काबीना का इजलास था, उससे बात हम अपनी शुरू कर लेते हैं। क्या फैसले हुए, आपके पास क्या खबरें हैं? देखें, कल के फैसलों की जो बात कर रहे हैं वो तो है तवानाई के बहरान के हवाले से। पाकिस्तान एक बड़े आपके यहाँ बिजली की पैदावार की कमी नहीं है, लेकिन बिजली गैस के बिलों ने लोगों की जिंदगी अजीरन की हैं। और पाकिस्तान के आज के प्राइम मिनिस्टर या पाकिस्तान के प्रेसिडेंट, उनकी पार्टीज जो हैं, वो आज से एक माह पहले ये कहती नज़र आ रही थी कि हम आवाम को रिलीफ देंगे, हम महंगाई बेरोज़गारी का सद्देबाब करेंगे। और जमहूरियत वही होती है जिसमें जमहूर की हालत ज़ार बेहतर हो, उनके प्रॉब्लम्स कम हों। देखें, ये बिजली का बहरान प्राइम मिनिस्टर साहब आज नहीं कह रहे, वो बार बार कह रहे हैं कि 500 अरब की चोरी होती है। क्या वो चोरी गरीब आदमी करता है? क्या गरीब आदमी किसी दुकान में चोरी करता है? ये बड़े बड़े बंगलाउज में चोरी होती है, ये आपके फैक्ट्रीज में चोरी होती है, ये आपके जो डेरे हैं वहाँ पर चोरी होती है, और सबको पता है। देखें, निगरान गवर्नमेंट का प्राइम मिनिस्टर ने निगरान गवर्नमेंट को अप्रिशिएट किया है कि 58 अरब की बिजली चोरी जो होती थी वो कम की, मतलब वो लोग पकड़े हैं और वो उसका फ़ायदा होगा। मैं समझता हूँ कि तौसीफ साहब, जब आपकी नीयत दुरुस्त हो ना और आप फैसले यकसुई के साथ करें तो रिजल्ट्स उसके आते हैं। ये 500 अरब की चोरी प्राइम मिनिस्टर साहब बार बार कह रहे हैं, तो जनाब आपने मसले की निशानदेही की है, इसका सद्देबाब किसने करना है? 500 अरब की तकरीबन बात हो रही है कि वो चीनी की स्मगलिंग और दूसरी जो स्मगलिंग है उससे जो हमें नुकसान होता है। सर देखें, मैंने ये बात की है कि इसका मतलब कि आपके प्राइम मिनिस्टर की हर चीज़ पर नज़र है कि वो चीनी की स्मगलिंग की बात भी कर रहे हैं, वो बिजली चोरी की निशानदेही कर रहे हैं। सबसे अहम बात अगर आप मेरे से पूछें तो एक बात वो मुसलसल अपने 16 माह की हुकूमत में भी कर रहे थे, आज भी कह रहे हैं कि हमारी जो अशराफी है 90% मराहत वो ले रही है। पाकिस्तान के अवाम ने बड़ा लोड लिया है, लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी। देखें, बात है कि आपकी UNDP की एक रिपोर्ट है कि $17.5 अरब पाकिस्तान की अशराफिया पर, उनकी मराहत पर, उनकी याशियों पर खर्च होते हैं। उस पर कदगन क्यों नहीं लगती? देखें, बात है कि अगर आप मेरे से पूछें बिजली, गैस और पेट्रोल, अगर किसी को इनका कोई दुख नहीं पहुंचता इनसे, तो वो पाकिस्तान का वो तबका है जो इसके बिल अदा नहीं करता। ये बिल तो पाकिस्तान के अवाम अदा करते हैं। देखें, खान साहब, शहबाज शरीफ साहब को मैं बड़ा पर्सनली जानता हूँ। पंजाब में उस शख्स ने डिलीवर किया, दिन रात मेहनत की है। अब वो हैं इस्लामाबाद के प्राइम मिनिस्टर। अगर वो बार बार ये देखें, उन्होंने आज से 10 दिन पहले एक पॉलिसी बयान ड्रॉ किया था अपनी कैबिनेट के सामने, उसमें उन्होंने अशराफिया की बात भी की थी, उन्होंने बिजली चोरी, उन्होंने गर्दिशी कर्जों की बात भी की थी। ये नहीं होगा कि आप अगर बिजली चोरी पर काबू पाते हैं और आप इतने अरब बचा लेते हैं, ये फिर आप IPPs को दे देंगे। इसका पाकिस्तान के अवाम को क्या होगा? जब तक आपकी जमहूरियत के सम्राट आम आदमी तक नहीं पहुंचेंगे, पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम भी नहीं आएगा और माशी इस्तेहकाम भी कायम नहीं होगा। लेकिन ये एक बड़ा अच्छा फैसला नहीं कि कल के इजलास में जो है तमाम स्टेक होल्डर्स को भी उन्होंने बुलाया, चारों वज़राए आला को बुलाया, और जो वर्किंग रिलेशनशिप है सूबों का विफाक के साथ, उसको नए सिरे से जो है वो करने की कोशिश की और नए फैसले लिए गए। एक सूबा ऐसा है जिसपे वहाँ पर PTI की गवर्नमेंट है,
آپ جب چاروں صوبوں کی بات کرتے ہیں یہ ریاست کے معاملات ہیں، اس پہ سیاست ہو نہیں سکتی. کیا وجہ تھی کہ وہ شخص جو پاکستان کے پرائم منسٹر کو ٹارگٹ کر رہا تھا 24 گھنٹے کے اندر وہ پرائم منسٹر ہاؤس پہنچا؟ جی اس نے کہا کہ جی ہمیں وفاق نے یقین دہانی کروائی ہے کہ جو پختونخوا کے فنڈز ہیں ہم اسے دیں گے. دیکھیں اسلام آباد جو ہے، اسلام آباد کے پازیٹیو فیصلے اس کا امپیکٹ پورے پاکستان پہ ہوتا ہے، اور پختونخوا کا جو حق ہے اسے ملنا چاہیے. اور میں بھی آپ کو ایک بات بتاؤں، دیکھیں ان کی لیڈرشپ جو چاہ رہی ہے، آج آپ ان کا بڑا تضاد دیکھیں کہ وہ شخص جو جیل کے اندر بیٹھا ہے اس نے کوئی ایسا اقدام نہیں چھوڑا جس سے پاکستان امبیرس نہ ہو. وہ یہ کہتے ہیں انہوں نے آئی ایم ایف کو لیٹر لکھ دیا کہ ان کو پیسے نہ دیں. کیا آئی ایم ایف نے وہ معاملات روک لیے؟ یہ بین الاقوامی قوتیں اور بین الاقوامی ادارے جو ہیں وہ ریاست کے ساتھ لیکن کل بڑے اچھے فیصلے ہوئے اور وزرائے اعلیٰ بھی موجود تھے، آرمی چیف بھی موجود تھے اور آئی جیز بھی موجود تھے. لیکن ساتھ ہی ایک میں چھوٹا سا ایک ایشو اور بھی کہ کے پی اسمبلی حلف ہی نہیں لے رہی مخصوص نشستوں والے اراکین کا. تو ایک طرف تو یہ فیصلے ہو رہے ہیں، نہیں ہے یہ آپ نے ایک پولیٹیکل ایشو کیا، یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. بات یہ کہ انہوں نے ہر جگہ پرابلم پیدا کرنے کی کوشش کی ہے. وہ ریاست کو، ریاستی اداروں کو امبیرس کرنا چاہتے ہیں. کیا معاملات پاکستان میں رک گئے ہیں؟ کیا چاروں چیف منسٹر وہاں پر بیٹھے نہیں تھے؟ جی بالکل. اس سے پہلے کون سی ایسی حرکت نہیں؟ کیا دشمن تو یہ بات کہے تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ وہ کہے کہ پاکستان دیوالیہ ہو جائے گا، پاکستان سری لنکا. یہاں پاکستان کے اندر سے ایسی باتیں ہوئی اس سے پہلے کبھی نہیں تھا ہوا. ورکنگ ریلیشن شپ کے کنٹورز نئے سرے سے وضع کیے گئے. سر یہ دیکھیں میں وہ معاملات جانتا ہوں کہ آخر چیف منسٹر پختونخوا اجلاسوں میں آ رہے ہیں، بڑا پازیٹیو اس کا رول ہے، وہ سیاسی بندہ ہے نا. بات یہ کہ اگر تو آپ قیدی نمبر 800 کی ڈائریکشن پہ چلیں گے اس وقت ان کی 800 نمبر پورا تو لے لینا پھر. اچھا دیکھیں بات یہ کہ آپ ان کی لیڈرشپ میں تضاد دیکھیں کیا ہے کہ امریکہ میں آپ معاہدہ کرتے ہیں، پاکستانی ریاست کے خلاف نعرے بازی کرتے ہیں، ریاستی اداروں کے خلاف نعرے بازی کرتے ہیں. میں نے اس دن بھی اپنے چینل پہ بیٹھ کے کہا تھا کہ یہ کوئی پاکستانی ایجنڈا نہیں ہے، یہ انہیں ڈائریکشن جیل کے اندر سے گئی ہے کیسے کرنا ہے. جبکہ پاکستان کے اندر جو ان کی لیڈرشپ تھی بیرسٹر گوہر، میں نے خود انہیں سنا، انہوں نے کہا ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ جو کنفیون ایک تضادات ہیں نا، یہ تضادات پاکستان کے مفادات کے منافی ہیں. اگر آپ نے پاکستان کی میں سیاست کرنی ہے، اسی پاکستان کی وجہ سے آپ چیف ایگزیکٹو بنے تھے، اسی پاکستان کی بعض قوتوں نے آپ کو مسند اقتدار پہ بٹھایا تھا، پاکستان کے عوام نے آپ کو ووٹ دیے تھے، آپ نے پاکستان کو کیا دیا آپ کو بتانا چاہیے. دیکھیں پولیٹیکل پارٹی جو ہوتی ہے ان کے پاس ایک بڑا پلس ہوتا ہے، اس بڑے پلس کی بنیاد پہ اسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں. مسلم لیگ نون کی سیاست سے 10 اختلاف آپ کر لیں، بجلی کی پیداوار تو انہوں نے پوری کر کے دکھا دی تھی. اور یہ جو آپ کل کے اجلاس کی بار بار بات کر رہے ہیں، یہ بات اگر ہم یہ کہتے ہیں نا کہ مسلم لیگ نون کا بڑا کریڈٹ ہے کہ انہوں نے اس صورتحال میں جب 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی دن رات اسی شہباز شریف اس سے واپسی نہیں ہوگی. نہیں سر بجلی آپ کے پاس موجود ہے. نہیں میں تو اس وقت کی بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے یاد ہے کہ وہ بجلی گھر کیسے بنے، اس میں چائنا نے بڑا رول ادا کیا تھا. اس وقت کا چیف منسٹر شہباز شریف آج پاکستان کا پرائم منسٹر ہے، اور اس شخص کو ایک قدرت نے ایک صلاحیت دی ہے کہ وہ ناممکن کو ممکن بنانا جانتا ہے. اس وقت وہ جس صورتحال میں آپ کی گورنمنٹ کھڑی ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے پاکستان میں سیاست کرنی ہے، کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو، تو آپ پاکستان کے مفادات کو ضرور دیکھیں. دیکھیں پاکستان مضبوط ہوگا تو پاکستان کے عوام کے خوشحال ہوں گے. کیا وجہ ہے کہ آپ پاکستان کے اندر انتشار اور خلفشار پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی بقا تناؤ اور ٹکراؤ میں ہے. سیاست تو خدمت کا نام ہے، لیکن خدمت کی بنیاد پر میں اگلے ٹاپک پہ آپ کو لے ہی آتا ہوں کہ خدمت کے نام پر پنجاب حکومت نے بڑے انقلابی اقدامات لیے ہیں. پہلے وہ موٹر سائیکلز جو ہیں طلبہ کے لیے، ان کا موٹر سائیکل موٹر سائیکلز بھی ہیں شاید اس پہ، ان کا اعلان کیا ہے. اب ایک بڑا انقلابی سا زرعی پیکج جو ہے وہ لے کے آئی ہیں مریم نواز شریف صاحبہ، 150 ارب روپے کا، اور اس میں کچھ 5 لاکھ مطلب کسی وہ کسان کارڈ جو ہے وہ دیا جائے گا. دیکھیں آپ پاکستان میں 150 ارب روپے کی رقم ٹوٹل ہے، اور اس میں 5 لاکھ روپے پر کاشتکار کو دیا جائے گا. نہیں 5 لاکھ کسان کارڈ دیے جائیں گے اور 30,000 پر ایکڑ جو ہے وہ قرضہ فراہم کیا جائے گا. دیکھیں بات یہ کہ آپ پاکستان کے اندر فاقہ کشی یا قحط سالی کیوں کرنی ہوئی؟ پاکستان ایک زرعی معیشت ہے. دیکھیں خان صاحب ہمیں تھوڑا سا نا، ہم جب یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر قحط سالی نہیں ہوئی یا فاقہ، تو اس میں بڑا کردار تو زراعت کا ہے.
اور زراعت کس پہ انحصار کرتی ہے؟ اپنے کاشتکار پر. کیا پاکستان کے جب ہمارے ایوانوں کے اندر ہم کہتے ہیں کہ جی 90% زراعت پیشہ لوگ ہیں، تو آپ نے زرعی معیشت کی بحالی کے لیے، کاشتکار کی حالت زار میں بہتری کے لیے، اسے فیسیلیٹیشن دینے کے لیے کیا کیا ہے؟ اور میں سمجھتا ہوں یہ پنجاب گورنمنٹ نے ایک بڑا اچھا اقدام کیا ہے، اور پنجاب کی جو چیف منسٹر ہیں مریم نواز صاحبہ، وہ بھی بڑے فیصلے کرتی نظر آ رہی ہے. لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا، ہم جرنلسٹ ہیں، ہم کوئی ان کے ترجمان نہیں ہیں. آپ بڑے فیصلے کرنے کے ساتھ مانیٹرنگ ضرور کریں. اعلانات کرنے بہت آسان ہوتے ہیں، اقدامات کرنے بہت مشکل ہوتے ہیں، اور رزلٹس حاصل کریں. جب تک آپ رزلٹس نہیں لائیں گے، رزلٹس کے اثرات ہوتے ہیں لوگوں پہ. اگر پاکستان کا کاشتکار خوشحال ہوگا، آپ کی گندم اور آپ کی چینی آپ کو پتہ نہیں کہاں تک جاتی ہے. آپ کی گندم پہ دنیا مرتی ہے. کیوں مرتی ہے؟ اس لیے کہ ہم ہماری زراعت بڑی مضبوط تھی. اور ایک بات یہ المیہ کی بات ہے کہ آج سے میں چند سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، یہ آٹا اور گندم کوئی ایشو نہیں تھا پنجاب کے اندر یا ہمارے دیگر صوبوں میں. روٹی دال کوئی ایشو نہیں تھا. یہ کس کے دور میں بنا؟ یہ آٹے کا کرائسس کس کے دور میں آیا؟ چینی کا کرائسس کس کے دور میں آیا؟ ادویات کا کرائسس کس کے دور میں آیا؟ بات یہ کہ اتنی بڑے کرپشن کے ماڈل ہے. میں آپ کو یاد کرواتا چلوں ہم کہ اس وقت جب ادویات کا اسکینڈل آیا تو 450 ارب کا ٹیکہ لگا، تو اس منسٹر کو سیک کیا گیا تھا. یاد ہے آپ کو؟ جی بالکل. اور پھر اس منسٹر کو اپنی پارٹی کا سیکرٹری جنرل بنا دیا گیا تھا. یہی وہ تضادات ہے جس نے پاکستان کی سیاست کو کمزور کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب کی چیف منسٹر صاحبہ بڑے اعلانات کر رہی ہے، بڑے اقدامات کر رہی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ انہیں پوری گائیڈنس اپنے والد محترم کی ہے. اس لیے کہ لے کے چلے اور ان کی ٹیم بھی موجود ہوگی وہی ہے. ان کے والد محترم ہیں، ان کے چچا ہے، اور دونوں کامیاب چیف منسٹر ثابت ہوئے تھے. انہوں نے خدمت کی سیاست کو پروان چڑھایا تھا. تو وہ کمپلیمنٹ بھی تو ہو رہی ہیں نا ان سے. سر جو پنجاب کا چیف منسٹر ڈیلیور کرتا نظر آتا ہے، یہ تو اسلام آباد کا راستہ، یہ لاہور سے ہو کے جاتا ہے. دونوں جن کی ہم بات کر رہے ہیں کہ ایک شخص 3 دفعہ پاکستان کا پرائم منسٹر بنا، ایک دوسری دفعہ پرائم منسٹر بنا، تو وہ کہاں سے ہو کے گئے؟ وہ پنجاب کے چیف منسٹر. اور بات یہ کہ آپ کی کارکردگی یا آپ ڈیلیور کرتے نظر آتے تھے. پھر میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں کہ آپ کے عالمی اداروں کی رپورٹس موجود ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ پنجاب گورنیبل صوبہ ہے، اور اسی کا کریڈٹ شہباز شریف صاحب کو گیا ہے. اور آج بھی آپ دیکھ لیں، دیکھیں ایک مشکل کیفیت کے اندر وہ شخص اپنی کیبنٹ پہ پابندی لگا رہا ہے کہ آپ نے تنخواہیں نہیں لینی، مرات نہیں لینی. لیکن خان صاحب میں سمجھتا ہوں کہ تنخواہیں اور مرات نہ دینے سے چند کروڑ قومی خزانے میں آ جائیں گے. میں آپ کو وہ چیز بتاتا ہوں. سب سے اہم بات یہ ہے، اور میں جناب پرائم منسٹر کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بڑے ٹچی ہیں پاکستان کی معیشت کے حوالے سے. آپ کے مختلف اداروں کے اندر وہ لوگ جو کنٹریکٹ پہ سفارشوں سے بٹھائے گئے ہیں، وہ اپنی پینشن بھی لے رہے ہیں، وہ کنٹریکٹ پہ بھی لاکھوں روپے لے رہے ہیں، وہ لاکھوں روپے کی مرات بھی لے رہے ہیں. دیکھیں بات یہ ہزاروں کی تعداد میں صرف پاور ڈویژن کے حوالے سے بتا رہا ہوں کہ وہاں پر ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں وہ ڈبل تنخواہ لے رہے ہیں، وہ پینشن بھی لے رہے ہیں، وہ تنخواہیں بھی لے رہے ہیں، بڑے بڑے ان کے پیکیج ہیں. تو جب تک آپ ان سے نجات حاصل کریں نا، اگر آپ نے قومی خزانہ کو بھر رہے ہیں، تو جو لوگ قومی خزانے پہ بوجھ بنے ہوئے ہیں، اس میں کوئی زیادتی تو نہیں ہوگی کہ میں پینشن بھی لے رہا ہوں، مجھے پھر دوبارہ کسی کے کہنے پہ رکھ لیا گیا ہے. اور یہ ایک ڈویژن کی میں بات نہیں کر رہا، یہ مختلف اداروں کے اندر لوگ موجود ہیں. دیکھیں جب آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے اب لوڈ عوام پہ نہیں ڈالنا، اور ہم پاکستان کی اشرافیہ کون ہے؟ یہی لوگ اشرافیہ ہیں کہ یہ کروڑوں ان پہ خرچ ہوتا ہے، یہ چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے. آپ بڑے فیصلے کریں گے تو قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی. دیکھیں قوم کو پتہ ہے کہ ایک مشکل صورتحال میں پاکستان، یہ جو قرضے تھے یہ پاکستان کے 24 کروڑ عوام پہ خرچ نہیں ہوئے تھے، یہ پاکستان کی اشرافیہ پہ خرچ ہوئے تھے، پاکستان کے حکمران طبقے پہ خرچ ہوئے تھے، پاکستان کی افسر شاہی پہ خرچ ہوئے تھے. تو یہ لوڈ ان پہ ڈالنا چاہیے. لوگوں نے بڑی قربانی دی ہے. دیکھیں بات یہ کہ پاکستان کے لوگوں کے ایسے ایشو نہیں تھے. خان صاحب یا تو آپ کے گھر بجلی کا بل نہیں آتا یا گیس کا بل نہیں آتا ہے کہ آپ مطمئن ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ جس گھر میں بجلی اور گیس کا بل آ رہا ہے وہ وہاں پر اطمینان نہیں ہے. اچھے خاصے گھروں کا بھی اب ایک ایشو ہے کہ بجلی کا بل، اچھے خاصے گھروں کا نہیں جی، اکثر جن کے لیے کچھ 4 سال 5 سال پہلے کہ بجلی کا بل کوئی اتنا مسئلہ نہیں تھا کہ بجلی کا بل آئے گا بھر دیں گے. خان صاحب میں آپ کو 1 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، ریکارڈ کی بات بتا رہا ہوں. 1 سال پہلے جو گیس کے بل آتے تھے وہ سینکڑوں میں آتے تھے. اب وہی سینکڑوں کا بل 10,000 15,000 20,000 پہ پہنچ گیا ہے. تو کیا پاکستان کے لوگوں نے کیا قصور کیا ہے؟ دیکھیں بات یہ کہ پاکستان جمہوری سٹرگل کے نتیجے میں بنا تھا. جناب توصیف احمد خان صاحب
کہ جب تک آپ جمہور کی حالت ظاہر بہتر نہیں کریں گے، جمہوریت کو مضبوط نہیں کریں گے، پاکستان مضبوط نہیں ہوگا۔ پاکستان جس سٹرگل کے نتیجے میں بنا تھا، پاکستان میں سیاسی استحکام اس وقت آئے گا جب پاکستان کی الیکٹڈ لیڈرشپ اپنے تمام وسائل کا رخ عام آدمی کی طرف نہیں کرے گی۔ اور عام آدمی کا ایک کریڈٹ آپ ضرور دیں کہ کتنا کنفیوژن پیدا کیا پاکستان میں لوگوں نے کہ جی الیکشن نہیں ہوں گے، جی یہ ہو جائے گا، جی دہشت گردی ہے۔ پاکستان کے لوگ گئے پولنگ اسٹیشنوں پہ، جی بالکل گئے، انہوں نے 8 فروری کو اپنا حق رائے دہی استعمال کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر سیاسی اور اقتصادی استحکام قائم کرنے کی براہ راست ذمہ داری جہاں پر الیکٹڈ لیڈرشپ کی ہے، وہاں پاکستان کے حکمران طبقے کی بھی ہے۔ پاکستان کے لوگ اپنی ذمہ داری پوری کر چکے ہیں۔ انتخابات کی بات کی ہے تو میں آپ کو ہمسایہ ملک لے چلتا ہوں، بالکل لے کے چلیں۔ وہاں پر الیکشن ہو رہے ہیں اور خطے میں کا بڑا اہم الیکشن ہے۔ بھارت دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کہا جاتا ہے، لیکن وہاں جمہوریت کو ہو کیا رہا ہے کہ میں نے کل ایک تحقیقاتی رپورٹ پیش کی تھی کہ کس طرح میڈیا کا گلا دبایا گیا صرف ایک جماعت کے لیے۔ اور آخری جو ایک کلاسک ایگزامپل ہے کہ آخری این ڈی ٹی وی بچا تھا جس کو اڈانی گروپ سے خرید کروایا گیا اور اس کو بھی 2023 میں فارغ کر دیا گیا۔ پہلے ان پہ پابندیاں لگی، انہیں بند کیا گیا، آف ایئر کیا گیا، ڈیلی رائٹس میں بڑا ایشو ہوا، بہت سارے چینلز بند کیے گئے۔ اب جو ہے آج اس کی دوسری قسط ہے کہ نریندر مودی جو ہیں وہ جب اقتدار میں آئے تو ان کا نعرہ بھی تھا کہ جی میں کرپشن کا خاتمہ کروں گا، اور یہ جو سارے جو پچھلے ہیں نا، جو ایک خاص ایک پاپولسٹ جو ہوتا ہے کہ یہ سارے جو پچھلے ہیں نا بڑے خراب لوگ ہیں، یہ کرپشن کرتے ہیں اور میں نہ کھانے دوں گا، نہ کھاؤں گا، نہ کھانے دوں گا، یہ ان کا نعرہ تھا۔ اس کے بعد وہ ہندو نیشنلسٹ جماعت تو وہ سمجھی جاتی تھی، لیکن اب وہ مکمل طور پر ہندوتوا کی طرف چل پڑے ہیں۔ اس میں اب یہ جو نظر آتا ہے کہ بھی جو ان کو نظر آتا ہے کہ جی کانگریس جو ہے نا اب شاید پیچھے زیادہ پیچھے ہو گئی ہے، تو کیجریوال جو ہیں عام آدمی پارٹی وہ شاید اپوزیشن کی جگہ لیں۔ پنجاب میں وہ جیت گئے، دہلی میں ان کی حکومت ہے، تو اب ان پر بھی مہربانی ہے کہ بھی ان کے وزیر اعلیٰ جو ہیں خود کیجریوال وہ بھی گرفتار ہیں۔ اس طرح جھارکھنڈ کے وزیر اعلیٰ کے ساتھ بھی ہوا، پھر مہاراشٹرا میں ایک وزیر اعلیٰ تھے اور وہ پوری جماعت جو ہے، اور وہ ہوتا کیا ہے چھاپے پڑتے ہیں وہ ای ڈی والے جو ہے انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ والے، وہ پکڑتے ہیں اور دوسرے دن وہ جماعت ساری جو ہے وہ مشربہ ہو جاتی ہے جی بی جے پی، وہ کانگریس چھوڑ کے ہو جاتے ہیں۔ تو ایسا 4 صوبوں میں ہو چکا ہے، تو کیا دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں بات یہ کہ جب آپ انڈیا کی سیاست پہ نظر دوڑاتے ہیں تو جنرلی ملکوں کی لیڈرشپ جو ہوتی ہے وہ انتہا پسند نہیں ہوتی، وہ شدت پسند نہیں ہوتی۔ یہ جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں نریندر مودی صاحب، یہ شائننگ انڈیا کے نام پر آئے تھے اور اس وقت انڈیا کہتا تھا کہ وہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے۔ جو ان کا پرائم منسٹر بنا، آپ کے علم میں ہوگا کہ انہیں برطانیہ میں، انہیں کینیڈا میں اور امریکہ میں انہیں بلیک لسٹ کیا تھا، جی بالکل، ان کے خیالات اور نظریات کے اعتبار سے۔ بلکہ میں نے کل بتایا کہ 2002 کا جو گجرات کی رپورٹ بی بی سی نے جاری کی، بی بی سی کے میڈیا کو کیوں قبول نہیں کیا جاتا، کیوں قبول نہیں کر رہے، کیوں وہ اثر انداز ہو رہے ہیں؟ اس لیے کہ انہیں اپنے کرتوت کا پتہ ہے۔ آج مودی صاحب کے انڈیا کو دنیا بھر میں آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ، ہم جب کہتے ہیں نا کہ دنیا ہیومن رائٹس کے والے سے بڑی ٹچی ہے، تو سب سے زیادہ اس خطے کے اندر انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں مقبوضہ کشمیر کے اندر ہو رہی ہیں۔ اور پھر آپ انڈیا کے اندر دیکھیں کہ آج کون سی اقلیت ہے جو وہاں پر محفوظ ہے، جس کی عزتیں محفوظ ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جتنی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں مودی صاحب کے آنے کے بعد انڈیا کے اندر ہوئی ہیں، اور پھر آپ اس کا ایک اور رول دیکھیں کہ میں نے جیسے پہلے کہا کہ جب سے پاکستان ایٹمی طاقت بنا ہے، ان کو جرأت نہیں ہوئی کہ وہ فضا سے پاکستان میں جارحیت کر سکے۔ انہیں پتہ ہے کہ پاکستان کے ایٹامک پروگرام، پاکستان کی میزائل ٹیکنالوجی کی اہمیت اور حیثیت کا اگر کسی ایک ملک کو سب سے زیادہ پتہ ہے تو انڈیا کو پتہ ہے کہ ان کا علاج پاکستان کے پاس موجود ہے اور ایسی غلطی دوبارہ نہیں کرنی۔ لیکن وہ جو شائننگ انڈیا کے نام پہ برسکدار آئے تھے، یہ انڈیا کو تو ایک وقت میں بڑی جمہوریت کہا جاتا تھا، کیا آج وہاں پر بڑی جمہوریت ہے؟ اور آپ میڈیا کی بات کر رہے ہیں، میڈیا کو کون ہضم نہیں کرتا؟ ان کو ایک ٹرم ایجاد ہوئی ہے وہاں پر انڈیا میں کہ یہ جی یہ جس طرف ہم جا رہے ہیں، ڈیموکریسی جو ہے انڈیا کی وہ ختم ہونے جا رہی ہے، یہ الیکٹورل آٹوکریسی ہو رہی ہے۔ اب یہ ایک نئی ٹرم ایجاد ہوئی ہے وہاں پر، یہ انتہا پسندی، شدت پسندی، وہ سمجھتے ہیں کہ جی طاقت کے زور پہ اور غنڈہ گردی کے زور پہ لوگوں کی آواز کو دبا سکیں گے۔ اس طرح ہوتا نہیں ہے۔
یہ ان نیچرل چیزیں ہیں اس طرح کے اقدامات کر کے. اور آپ نریندر مودی صاحب کی لائف اٹھا کے دیکھیں نا, وہ کن خیالات کن نظریات کے حامل تھے. میں نے آپ کو بتایا نا کہ ایک وقت میں تو مغرب انہیں قبول کرنا نہیں کرتا تھا, ان کو پتا تھا نا کہ جی یہ شخص کیا ہے, اس کے خیالات کیا ہیں, اس کے نظریات کیا ہیں, اور یہ مخالفین کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے. آپ میڈیا کی بات کر رہے ہیں, دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کے اندر سے بات ہونی چاہیے. یہ اس پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. کیا مقبوضہ کشمیر کے اندر 10 لاکھ فوج تعینات کر کے وہاں پر انہوں نے اپنا تسلط قائم کر لیا؟ کیا وہاں پر کشمیری جو آزادی کی تحریک چل رہی تھی وہ ختم ہو گئی ہے؟ میرا خیال کوئی ایسا دن نہیں آتا جب وہاں پر آزادی کشمیر کے نعرے نہ لگتے ہوں. یہ جو ابھی جو ایکسپیکٹیشن تھی نا, امید تھی کہ جی مودی صاحب ہی جیت رہے ہیں الیکشن, اور ایک فضا قائم کی گئی تھی کہ جی وہی جیت رہے ہیں, اس میں اسی دوران ایک دھماکہ بھی ہو گیا. 2017 میں جو ہماری جو رپورٹ ہے جو میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں, کہ 2017 میں انہوں نے ایک لے کے آئے جی کہ بھی الیکٹورل بانڈ. وہ بڑا عجیب و غریب تھا کہ جی آپ الیکٹورل بانڈ کے نام پر کمپنیاں جو ہیں وہ جمع کروائیں گی, اپنا رقم جمع کروائیں گی بینک میں, اور وہاں پر وہ فارم جو ہے وہ دیں گی, اور وہ فارم جو ہے بیٹھ گیا سارا سسٹم. اب نہیں وہ بیٹھا نہیں, میں وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے, یہ ایک دھماکہ ہے, انڈیا کی تاریخ کا سب سے بڑا سکینڈل بن چکا ہے یہ. اس میں جو ہے وہ ڈونیشن دیے گئے تھے کمپنیوں کی طرف سے مختلف جماعتوں کو. اچھا, وہ سپریم کورٹ میں کوئی جمہوریت کے لیے, جمہوریت کی ترقی کے لیے لڑنے والی ایک این جی او ہے, ایک پارٹی ہے, سیاسی پارٹی, وہ سپریم کورٹ میں یہ کیس لے کر چلے گئے. اچھا, اس کے دوران جن لوگوں کو جن کمپنیوں پر چھاپے مارے جاتے تھے وہی لوگ پھر جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا انہوں نے کہا جی یہ تو آپ نے یہ بنایا ہے کہ بھی انونیمس رہے گا, جس نے ڈونیشن دی وہ اس کا نام نہیں آئے گا. جو فارم تھا اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ جی یہ اس پہ فارم پہ, اس کو ہم بھتہ کہہ سکتے ہیں. جی بھتہ ہی, میں یہی اسی طرف آپ کو لے کے آ رہا ہوں. لیکن اس میں یہ تھا کہ کسی کو جی اپوزیشن پارٹی کے جس پارٹی کو ملے گا اس کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں چلے گا, نہ پبلک کو نہ گورنمنٹ کو. لیکن وہ ایک دی کوئنٹ ان کا ہے, ان کے 10 جرنلسٹ نے, وہ پہلے ایک پونم اگروال ایک جرنلسٹ ہیں, انہوں نے یہ ڈسکور کیا کہ اس کا فورنزک کروایا اس فارم کا, تو اس فارم میں سے وہ ایک نیچے ایک سیکرٹ نمبر نظر آتا تھا جو الٹرا وائلٹ ریز کے ذریعے نظر آتا تھا. وہ جو ہے ایس بی آئی کے پاس جمع ہوتا تھا, اور اس کے ذریعے گورنمنٹ کو پتا چلتا تھا کہ کون سی جماعت کون سی کمپنی کس جماعت کو فنڈنگ دے رہی ہے. اچھا, پھر یہ کام بھی کسی جرنلسٹ نے دکھایا نا, یہ بھی ابھی وہ جرنلسٹوں کے پیچھے پڑے ہیں. جی بالکل ایسے ہی. اچھا, اب جو سپریم کورٹ نے 7 سال سماعت کی اور انہوں نے فیصلہ دیا, پہلے بڑے پاؤں گھسیٹے ہیں ایس بی آئی نے, انہوں نے کہا جی ابھی ہم نہیں دے سکتے. انہوں نے کہا نہیں جی یہ رائٹ ٹو انفارمیشن, یہ تو بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے کہ پبلک کو پتہ نہ ہو کہ سیاسی جماعتیں کہاں سے ڈونیشن لے رہی ہیں اور انانیمس کیوں. اس کا مطلب وہاں پر آپ کی اس بات کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ جب اسٹیٹ اس طرح کے غیر قانونی کاموں میں ملوث ہو تو وہ کبھی استحکام کا ذریعہ نہیں بنتی. میں اسی لیے کہہ رہا تھا کہ شائننگ انڈیا کے نام پہ بس اقتدار آنے والے نریندر مودی کے دور میں وہاں پر اقلیتوں کا جینا حرام بھی ہے, وہاں پر سیاسی مخالفین کو بھی پنپنے نہیں دیا جا رہا, اور انسانی حقوق کی سب سے زیادہ خلاف ورزیاں خود مقبوضہ کشمیر میں ہو رہی ہیں. اور بات یہ ہے کہ آپ لیڈرشپ کی بات کرتے ہیں, جب ہم کشمیر کی بات کرتے ہیں نا تو یو این سے رجوع انڈین لیڈرشپ نے کیا تھا. 18 ریزولوشنز پاس ہوئی تھی انہی کے انیشیٹو پہ. انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس کے بعد یہاں پر استصواب رائے ہوگا اور کشمیریوں کے مستقبل کا فیصلہ کشمیر. اور اب آپ دیکھیں کہ وہاں کی لیڈرشپ جو ہے وہ کشمیر کو اپنا اٹوٹنگ قرار دیتی ہے. کیا یہ یو این کی ریزولوشنز کی خلاف ورزی نہیں؟ کیا یہ دنیا کی عالمی طاقتوں کے لیے بڑا چیلنج نہیں یہ شخص؟ دیکھیں بات یہ کہ ہمیں انڈیا کے مقابلے میں ایک بالادستی, میں اس لیے کہہ رہا ہوں, دیکھیں آپ جب کمپیریزن کریں گے نا کہ ہمیں انڈیا کو چھوڑ دینا چاہیے کہ وہاں کے لیے نریندر مودی ہی کافی ہے کہ اس نے ان کا جو ایک چہرہ تھا وہ مسک کر کے رکھ دیا. لیکن خان صاحب ہم آج اگر مطمئن بیٹھے ہیں نا تو ہم ایک نیوکلیئر پاور ہیں, ہمارے پاس اپنی ایک قومی فوج موجود ہے, اور ہماری فوج نے دہشت گردی کے خلاف ایک تاریخ رقم کی ہے, اور ایک یکسوئی اور سنجیدگی انہیں انڈیا کے حوالے سے ہے کہ وہ انہیں دشمن سمجھتے ہیں. لیکن آج کے دور کے اندر جو جنگیں ہو رہی ہیں وہ ٹینکوں اور توپوں سے نہیں ہو رہی, یہ معاشی محاذ پہ ہو رہی ہیں. اصل کام ہمارا یہ ہے کہ ہم نے معاشی بحالی اور ترقی کا عمل آگے بڑھانا ہے. اور پاکستان قدرتی وسائل سے مالا مال ملک ہے, پاکستان کے عوام بڑے باشعور ہیں, پاکستان کی نوجوان نسل بڑی ذہین ہے. 12,700 کروڑ روپیہ جمع کیا گیا
اس فنڈ میں بھتہ خوری میں، اور اس میں سے جھوٹ بولا امیت شاہ نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہ بھی جی یہ 20,000 کروڑ جمع ہوا تھا، جس میں سے ہمیں 6,000 کروڑ ملا، باقی جماعتوں کو بھی لیا۔ جو اصل سٹیٹسٹکس ہیں اس کے مطابق یہ کہ 12,700 کروڑ روپیہ جو ہے وہ جمع ہوا، اور اس میں 6,000 کروڑ روپیہ اکیلی بی جے پی کو ملا۔ اچھا، اس میں 10 ایسی جماعتیں بھی ہیں جنہوں نے نہیں لیا، لیکن کانگریس 3rd نمبر پہ ہے، وہ ترنمول کانگریس جو ہے وہ 2nd نمبر پہ ہے، اس طرح شیو سینا والے ہیں۔ اور اس میں مزے کی آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ اچھی بات ہے کہ آپ نے یہ سارے فگرز دیے ہیں، 600 کروڑ بی جے پی کو ملا، یہ 600 کروڑ وہ کہاں استعمال کرتے رہے، کن مقاصد کے لیے کرتے رہے؟ 600 کروڑ نہیں جی، 12,000 6,000 کروڑ روپیہ جو ہے وہ جمع ہوا۔ اور جو ایک ہی میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں، ایک میگا انجینئرنگ کمپنی ہے، اس پر پہلے چھاپے پڑتے ہیں، پھر اس کے بعد جناب ان کی کوئی سیٹنگ ہو جاتی ہے، پھر ان کو کانٹریکٹس ملتے ہیں، پھر ان کو ایکسیسو پیمنٹ ہوتی ہے، یعنی کہ ایک 5,000 کروڑ کا مطلب اسٹیٹ بلیک میل کرتی ہے۔ ہاں جی، ایک 5,000 کروڑ کا منصوبہ ہے، وہ اس کے ساتھ 4,500 کروڑ روپیہ اور جمع ہو جاتا ہے اس منصوبے کی مد میں، اور انہی دنوں میں پھر وہ آپ یقین مانیں، میں تو حیران رہ گیا کہ ایک کمپنی نے اور اس کی 3 سسٹر کمپنیز نے 1,200 کروڑ روپیہ جو ہے وہ بی جے پی کے فنڈ میں ڈونیٹ کیا۔ دیکھیں، میں آپ کی سارے اعداد و شمار میں نے سنے ہیں، یہ جو اسٹیٹ ہوتی ہے نا ہمارے یہاں، میں یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ اسٹیٹ جو ہے اپنے اصلاحات کے نتیجے میں، اپنے اقدامات کے نتیجے میں استحکام لے کے آتی ہے، اور جب حکمران جماعت خود اپنے اداروں کو بلیک میل کر کے ان سے پیسے جمع کر رہی ہے، ان سے کسی خیر کی توقع ہو سکتی ہے؟ لیکن بات یہ کہ جب ہم کمپیریزن کرتے ہیں، آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کے اندر غربت زیادہ ہے، آج بھی وہاں پر سڑکوں پہ لوگ سوئے نظر آتے ہیں، ہمارے ہاں بھی یہ کیفیت نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں انڈیا کی طرف دیکھنے کی بجائے ہمیں اپنے پہ اعتماد کرنا چاہیے، اور میں اس لیے بار بار کہتا ہوں کہ اب ہمیں یہ ایڈ چھوڑنی چاہیے، اب ہمیں ٹریڈ پہ آنا چاہیے، اور مجھے پورا یقین ہے اس بات پہ۔ ہمیں اللہ اس طرح کی ٹریڈ سے سر آپ کے پاس دیکھیں اصل چیز ہوتی ہے لیڈرشپ۔ میں آپ سے بھی یہ پوچھتا ہوں کہ اسلامیہ نے ہند کے پاس ایک کریڈیبل لیڈرشپ آئی تھی، 7 سال کے اندر آپ نے ایک مملکت وجود میں آ گئی، کتنی طویل جدوجہد ہوتی رہی، وہاں پر تحریک آزادی چلتی رہی، 7 سال کے اندر آپ نے پاکستان کا قیام وجود میں آ گیا۔ پاکستان کو انہوں نے آج بھی دل سے قبول نہیں کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری قومی سیاسی بدقسمتی اب یہ ہو رہی ہے کہ پاکستان کے اندر پاکستانیت کا جذبہ موجود ہے۔ آپ نے فرمایا نا کہ شائننگ انڈیا کی بات، یہ میڈیا پہ جو کل سٹیٹسٹکس میں نے شیئر کیے کہ 75%، 76% جو ہے میڈیا پہ، ان کے میڈیا پہ اس وقت جو چلایا جا رہا ہے پورٹرینگ آف نریندر مودی اور اینٹی پاکستان اور اینٹی مسلم کیمپین، یہ 76% کانٹینٹ لیتی ہے۔ ان کی سیاسی بقا اسی میں ہے۔ یہ تو دیکھیں بات یہ کہ آپ میڈیا کو کتنا بھی، میں میڈیا کے حوالے سے، وہ انڈیا کا میڈیا ہو، پاکستان کا میڈیا ہو یا دنیا کا میڈیا، یہ جو خان صاحب سچ ہوتا ہے نا، یہ معصوم بچے کی مانند ہوتا ہے۔ آپ اس کو کتنا بھی چھپانے کی کوشش کرتے ہیں نا، وہ کہیں نہ کہیں سے منہ نکال کے مسکرا دیتا ہے۔ نریندر مودی صاحب نے انڈیا کا جو ایک لبرل چہرہ تھا اسے مسخ کیا ہے، اور کرپشن کے خاتمے کے لیے آئے تھے، اور سب سے زیادہ کرپشن کی ہے۔ اور دیکھیں میں آپ کو ایک اور مزے کا فگر کہ ایک کمپنی ہے جس نے اپنا پروفٹ سال کا شو کیا ہے 1.84 کروڑ روپے، اور اس نے جو بی جے پی کو فنڈ کیا ہے وہ 184 کروڑ روپے۔ جیسے میں آپ کو ایک مثال پاکستان سے بھی دے دوں، آپ نے کہا کہ کرپشن کے خاتمے کے لیے میں ابھی آپ کو بعد میں لے کے آؤں گا، پاکستان میں بھی ایک لیڈرشپ آئی تھی، وہ بھی کرپشن کے خاتمے کے لیے، لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں بات یہ باتیں اعلانات اور بیانات سے نہیں ہوتی۔ اس پنجاب کے اندر اس طرح کبھی نہیں ہوا تھا کہ پنجاب کے چیف منسٹر آفس جو ہے وہ اسٹاک ایکسچینج کا دفتر بنا ہو، یہاں پر ڈی سی اوز ڈی پی اوز کے عہدے باقاعدہ آکشن ہوتے ہوں 6 ماہ کے لیے، 1 سال کے اندر 8 دفعہ سیکٹریز تبدیل ہوتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ ماڈل انہوں نے مستعار لیا تھا۔ میں یہ نہیں کہنا چاہتا، لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ بات یہ کہ جب آپ ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں، ڈیموکریسی کیا ہے؟ اس میں آپ کا طرز عمل سیاسی ہوتا ہے، اس میں آپ اداروں کی عزت و تکریم کرتے ہیں، اس میں قومی اور عوامی مسائل کا حل ہوتا ہے، اس میں انسانی حقوق کا تحفظ ہوتا ہے، اس میں لوگوں کی زندگی میں اطمینان ہوتا ہے۔ دیکھیں میں اپنے پاکستان کی بات کروں گا اس لیے کہ میں دیکھتا ہوں کہ ہم قدرتی وسائل سے مالا مال ہیں، ہماری قوم جو ہے ایک باشعور قوم ہے، ہماری نوجوان نسل بڑی ذہین ہے،
ہماری قوم نے لیڈرشپ کا فقدان ہے، اس لیے کہ ہمارے کال آف فیل کے تضاد نے پاکستان کے اندر بڑے سارے تضادات پیدا کیے، لوگوں کے اندر مایوسی ہوتی ہے۔ آپ سیاسی تبدیلی کی بات کرتے ہیں، آپ جب برسکدار آتے ہیں وہی موقع پرستی، وہی عبد الوقتی، وہی رجحانات عام ہوتے ہیں، تو پھر مایوسی زیادہ ہوتی ہے۔ ہمیں ایک نئی شروعات کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے اپنے ابتدا میں جن بڑے فیصلوں کی بات کی تھی، آج وہ قومی ضرورت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ اگر اپنے تمام فیصلے جو ہے معیشت پر مبنی ہیں، معیشت کو ٹھیک کرنے پر اصل چیز ہی معیشت ہے، یہ کوئی ملکی معیشت نہیں ہے، عام آدمی کی معیشت بھی ہے۔ اگر ملکی معیشت درست ہوگی تو عام آدمی کی معیشت بھی درست ہوگی۔ آج نہ ملکی معیشت درست ہے، نہ عام آدمی کی معیشت درست ہے۔ اگر پاکستان کی آج کی لیڈرشپ اپنے سیاسی مفادات سے بالاتر ہو کر پاکستان کو آگے لے جانے کی بات کرتی ہے، ان کو موقع ضرور ملنا چاہیے۔ دیکھیں، ہم بھی کینلی ان کی ساری صورتحال واچ کر رہے ہیں، اور ان کی باڈی لینگویج سے پتہ چلتا ہے کہ وہ شخص کچھ نہ کچھ کرنا چاہتا ہے، اس کو کرنے کا موقع۔ لیکن جو لوگ ٹانگ کھینچنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ کس کے ایجنڈے پہ ہیں؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ معیشت پر سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ بات یہ کہ سیاست کا ایک وقت ہوتا ہے، اور یہ جو ہر وقت کی احتجاجی سیاست، ہجانی کیفیت طاری کرنا، اس کی ایک ضرورت اہمیت جمہوری عمل میں ہوتی ہے، لیکن ہر وقت اپنے آپ پر یہی بخار طاری رکھنا کہ جی میں نہ مانوں اور ہر ایک کی ٹانگ کھینچی جائے، اور انہیں یہ نہیں پتا ہوتا اس لیڈرشپ کو کہ جی اس کے اثرات پاکستان کی معیشت پر کیا ہوتے ہیں۔ دنیا بھر میں آپ جگ ہنسائی کر کے اگر آپ کو اطمینان نصیب ہو رہا ہے، تو پھر تو میں آپ کے بارے میں یہ ضرور سوچوں گا کہ آپ کس ایجنڈے پہ ہیں۔ دیکھیں، بات یہ کہ دشمن سے تو ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ یہ دعا مانگے گا کہ پاکستان دیوالیہ ہو جائے۔ پاکستان کے اندر سے لوگ یہ ایسی باتیں کرتے ہیں، اس پہ شرطیں لگاتے کہ پاکستان سری لنکا بننے جا رہا ہے۔ سر شرطیں نہیں لگاتے، کوشش بھی ہوتی ہے۔ نہیں تو کوشش تو کر کے دیکھ لی، لیکن میں ایک بات بتاؤں، دیکھیں بات یہ کہ آپ ایک بات مجھے پورا یقین ہے، آپ پاکستان کی سیاسی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ جو شخص بھی یا جو لیڈرشپ بھی جو پاکستان سے غداری کا مرتکب ہوا نا، اس کا انجام بہت برا ہوا ہے۔ یہ دھرتی معاف نہیں کرتی، یہ میں نے دیکھا، یہ کبھی معاف نہیں کرتی۔ اچھا، میں ایک سوال جو آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ بظاہر امید ہے کہ نریندر مودی جیتیں گے بھی الیکشن، جو دنیا میں آپ کے خیال میں ٹرمپس کا دور آ رہا ہے پھر؟ یہ دیکھیں جی، یہ میں اس پر پروگرام کر چکا ہوں کہ دنیا یہ انتہا پسندی، میری عرض سنیں، اس سال دنیا کے کم و بیش 60 جمہوریت میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اور 60 کے مور اور لیس تقریباً 60 میں یہ پرابلم ہر جگہ ہے۔ وہ فادر آف ڈیموکریسی جس کو میں امریکہ کو کہتا ہوں، اور مدر آف ڈیموکریسی یو کے میں، وہاں بھی یہ پرابلم موجود ہے۔ اب یہ بھی پاپولر سیاست ہے، یہ اگر اتنا وہ سینسٹیو ہیں کہ کوئی آواز بھی اپنے مخالف سننے نہیں دے رہے، اور ایجنڈا ہندو نیشنلزم ہے، تو یہ کیا کچھ ذہن میں کوئی بڑی بات سوچے ہوئے ہیں کیا؟ دیکھیں، آپ نے ظاہر ہے ہمارا ہمسایہ ملک ہے، ہماری جنگیں بھی ہو چکی ہیں، تو یہ کوئی ایسا معاملہ تو 60 ملکوں کے الیکشن ہوئے ہیں، آپ نے ایک ملک کا ہونے جا رہے ہیں جی، یہ بنگلہ دیش کا الیکشن ہوا ہے۔ جی ہاں، پاکستان کے الیکشن کے بارے میں لوگ ریزرویشن شو کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے جس طرح کا الیکشن بنگلہ دیش میں ہوا ہے، انہوں نے تو اپوزیشن کو اجازت ہی نہیں دی الیکشن لڑنے کی، صرف ایک الیکشن نہیں سر، 3 الیکشن ہو گئے۔ دیکھیں، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جس طرح کی صورتحال آپ بتا رہے ہیں مختلف ملکوں میں، انڈیا کا، امریکہ کا یا کہ دنیا کا امن جو ہے وہ مشروط ہوگا اپنے اپنے ملکوں کے استحکام کے ساتھ۔ اگر ایک لیڈرشپ اپنے آپ کو ہیجانی کیفیت میں طاری رکھ کے وہ ووٹ تو حاصل کر لے گی، لیکن وہ اپنی لوگوں کی زندگیوں میں اطمینان اور ملکوں میں استحکام نہیں لا سکے گی۔ لیکن سلمان صاحب، پاپولسٹ لیڈرشپ کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ انہوں نے ہر پچھلی چیز کو گندا کہنا ہوتا ہے، اور جو ادارے ان کے سامنے ہوتے ہیں ان کی ڈسمنٹل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ ہسٹری 100 سال بعد پھر ریپیٹ کر رہی ہے، اور جمہوریت کے پاس ایسے ادارے ہیں جس سے ان کا راستہ روکا جا سکے۔ ایک تو تعلیم کو آپ کو عام کرنا پڑے گا، ایک لوگوں کے اندر شعور کی فراہمی، یہ بنیادی طور پہ میڈیا کا رول ہم نے پاکستان میں دیکھا ہے۔ ایک لیڈرشپ کہتا ہے میں بتا رہا ہوں، وہ کہتے ہیں جی حکومتی کارکردگی کیا ہوتی ہے؟ بات ہے کہ آپ ایک فس کریٹ کریں، اور فس کریٹ کر کے جھوٹ سچ بول کے آپ لوگوں کو ساتھ ملا کر بس اقتدار تو آ سکتے ہیں، آپ چلا نہیں سکتے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ پی ٹی آئی برس اقتدار آئی ہے 3.5 سال میں، کوئی ایک بڑا کریڈٹ مجھے بتا دے کیا ہے؟ لیکن یہ میں سوائے کیوس کے، کیوں پھر یہ سوچنا پڑے گا نا کہ یہ کیوس کیوں تھا؟ جمہوریت کے اندر وہ ادارہ موجود ہوتے ہیں کہ بھی جو وہ ایسے پاپولسٹ لیڈرشپ کا یا پاپولسٹ ایسی جو کہ بیسیکلی نفرت کی سیاست ہوتی ہے، چاہے ہٹلر کی کہہ لیں، چاہے مودی صاحب کی کہہ لیں، چاہے ادھر ہمارے کوئی کرتا رہا ہو،
تو سب کی وہ نفرت کی بنیاد پر ہوتی ہے. تو جمہوریت اپنے اندر سے چیزیں ایوالو کرتی ہے کہ جس سے ان چیزوں کا راستہ روکا جا سکے. دیکھیں اس میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں اور ہم لوگ اکثر کہتے ہیں کہ پاکستان کے ریاستی ادارے ان کی ایک عزت و تکریم ہے وہ مضبوط ہونے چاہیے, تو یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں یہ ڈیموکریسی کے ادارے ہوتے ہیں. جی بالکل بالکل. اور ہمارا بڑا المیہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر یا انڈیا یا آپ دیگر ملکوں میں دیکھ لیں کہ لیڈرشپ ہی اپنے آپ کو سب کچھ سمجھتی ہے. آپ اس وقت نہیں دیکھ رہے کہ ایک پارٹی ہے اس کی لیڈرشپ اندر سے بیٹھ کے جو کچھ کر رہی ہے. میں نے اسی لیے پہلے حوالہ دیا کہ امریکہ کے اندر مظاہرے کیے گئے, اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں جب آپ بائیڈن صاحب کی بات کر رہے تھے مکتوب کی, وہ جو لاکھوں ڈالرز وہاں پر لابنگ فرموں کو دیے ہیں وہ تو سارے ضائع گئے ان کے. مقصد تو یہ تھا کہ پاکستان پہ بہت زیادہ پریشر آئے گا, وہ پریشر آنے کے بجائے الٹا بائیڈن صاحب پاکستان سے اپنے تاریخی روابط بحال کرنے کی بات کر رہے ہیں. وہ ایجوکیشن میں, ہیلتھ میں, انفراسٹرکچر میں, مختلف چیزوں پہ. میں نے اتنا ڈیٹیل کسی پریزیڈنٹ کا کبھی لیٹر نہیں دیکھا یا سنا جو پاکستانی پرائم منسٹر کو ہوگا, لیکن میں ایک بات کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے مفادات دیکھنے چاہیے. ایک امریکہ کے ایک سیکرٹری آف اسٹیٹ تھے ہنری کسنجر, انہوں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ ہمارا کوئی دوست اور دشمن مستقل نہیں ہوتا, ہم صرف اپنے مفادات دیکھتے ہیں, ہمارے مفادات میں جو فٹ آتا ہے ہم اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. ہمیں بھی پاکستان کو پہلے رکھنا چاہیے, جو چیز پاکستان کے مفاد میں ہے اس میں کر گزرنے سے گریز نہیں برتنا چاہیے. بہت شکریہ سلمان غنی صاحب. ناظرین آپ نے آج کی گفتگو سنی, ہمارا تیسرا موضوع بھی سنا اور وزیر اعظم کے کیے گئے اہم فیصلے بھی سنے, اور محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کے بھی جو پنجاب کے لیے کیے گئے انقلابی اقدامات ہیں ان کے بارے میں بھی گفتگو سنی. اپنے میزبان توصیف احمد خان کو آج کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نے کے بان.